سازشیں، لڑائی جھگڑے، کشیدگیاں، مسئلے مسائل، قدرتی آفات اور معاملات کو ایسے بتنگڑ بنے گا، معاملات کو پیچیدگی طرح ہوگا کہ انسان سوچ گے کہ یہ بات راہو کیا ہوا ہے اور مارس کیا آگ ہے. تو جب دونوں کا کنجکشن ہوتا ہے آگ بھڑک پڑتی ہے. یہ چیزیں السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم اے شامی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، اور اگر مذہبی حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی کافی اس پر یہ عبور رکھتے ہیں. ناظرین، اپریل کا مہینہ جو ہے وہ چل ہی رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں معاملات ڈسٹرب ہو رہی ہیں، اگر میں بات کروں ریڈ کاؤ کی، وہ بھی مطلب اس کے اندر ایونٹ ہونے جا رہا ہے اپریل میں. انگارک یوگ بھی لگ رہا ہے، اپریل میں ہی لگ رہا ہے. اور وہ کون سی ڈیٹ ہے جس پہ یہ انگارک یوگ لگے گا، کون سے زوڈیک سائن اس میں افیکٹ ہوں گے اور کون سے زوڈیک سائن فائدہ اس میں ہو سکتا ہے، یہ بھی بات ان سے پوچھیں گے. مجھے اس پہ علم نہیں ہے، کیونکہ انگارک یوگ کے بارے میں بات کی جائے تو وہ نیگیٹو اس کو کہتے ہیں بیسیکلی. اور یہ دنیا کے اوپر جو اثرات چل رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، نیچرل کلیمٹیز آ رہی ہیں، زلزلے، طوفان، آندھی، اس طرح کی چیزوں کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اپریل میں بہت زیادہ ایونٹس بھی ہونے جا رہے ہیں، تو وہ پوچھیں گے کہ پلانٹ کی پوزیشن کیا ہے، کیا ہوگا. ایم اے شامی صاحب سے آج ہم جانیں گے. اور ریڈ کاؤ کا بھی پوچھیں گے کہ کیا یہ جو اسی اپریل میں ہی وہ اس کی انہوں نے بلی دینی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں شامی جی صاحب؟ شکر اللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ. شامی صاحب، آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ ہم نے ٹاپک کیا تھا پچھلا، اس میں کچھ لوگوں کے سوالات بھی آئے ہیں جو آپ لوگوں نے شامی صاحب کی ویڈیو کے نیچے کیے تھے، اس کا جواب بھی ہم نے آپ سے لینا ہے. لیکن سب سے پہلے اگر میں بات کروں اپریل کے حوالے سے، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں آپ نے فائدوں کا بتایا تھا. اس اپریل میں انگارک یوگ بھی لگنے جا رہا ہے، وہ کب لگ رہا ہے یہ ضرور بتائیں. کون سے زوڈیک سائن نے احتیاط کرنی ہے، اس انگارک سے بچنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سورج گرہن کے آفٹر ایفیکٹس بھی اس میں آنے ہیں. تو پلیز اور دنیا کے حوالے سے بھی اس پہ ذرا بتائیے. دیکھیں، اپریل کا مہینہ بڑا ہیجان خیز ہے جی. اور یہ کہ اسٹرالوجی کے لحاظ سے جو پلانٹس بن رہی ہے، پلانٹ کی موومنٹ بن رہی ہے، وہ بہت ہی اتار چڑھاؤ اور انپریڈکٹیبل ہے. اور زندگی دنیا میں آپ دیکھیں گے بڑے حیران کن واقعات، غیر یقینی واقعات، اس میں جنگیں، سازشیں، لڑائی جھگڑے، کشیدگیاں، مسئلے مسائل، قدرتی آفات اور بڑی بڑی کمپنیوں کا زوال، بڑی بڑی کمپنیوں کو جھٹکا لگ سکتا ہے، اسٹاک ایکسچینج کے مسائل آ سکتے ہیں، مالی مشکلات آ سکتے ہیں. دنیا میں ایک ریسیشن کا ٹائم آلریڈی چل رہا ہے، لیکن امریکہ دوسرے یورپین ملک میں اس میں اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. اور ایسی پوزیشن بن رہی ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں غیر یقینی حالات میں رہیں گے کہ وہ چیز سروائیو کرتی یا نہیں کر سکتی. اچانک انپریڈکٹیبل طریقے سے کوئی لوگ آپس میں لڑ جھگڑیں گے، غصہ کر لیں گے، ان کی ایگریشن پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، گھروں میں کشیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، مالی طور پر نقصان ہو سکتے ہیں. یعنی پورا اپریل کا مہینہ مجھے پوری طور پر انپریڈکٹیبل نظر آ رہا ہے. اور میں اس کو الفاظ میں بیان کروں تو میں آپ کو انکمفرٹیبل ہوں، ان ایزی فیل کر رہا ہوں اپنے آپ کو اس کو بیان کرتے ہوئے. وجوہات کیا ہیں کہ جب کسی ایسی تشویشناک خبریں بتاتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں تو اس کی کچھ پلاننگ موومنٹس ہوتی ہیں جس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے جو ایونٹ ہو رہا ہے آپ کا 8 اپریل کو سورج گرہن ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا 10 اپریل کو مارس اور سیٹرن سیم ڈگری پہ آ رہے ہیں، 20 ڈگری پہ سیم کنجیکٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ڈسٹرکٹیو انرجی ہے. اس کے بعد جو بول چال کا جو ستارہ ہے مرکری، وہ بھی ریٹروگریڈ ہے اور حالت رجد میں بھی یہ کمبسٹ بھی ہے. اس کے ساتھ جو سب سے بڑا ایونٹ ہونے لگا ہے جو 25 اپریل کو انگارک یوگ، جو مارس ہے راہو کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ 25 اپریل کو انگارک یوگ یعنی اس کی یہ آغاز شروع ہو جائے گا. 25 اپریل کا مطلب ہے کہ مارس راہو کی طرف، راہو کے سائن میں چلا جائے گا اور وہاں پہ آہستہ آہستہ اس کی ڈگریز کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا. انگارک یوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انگارک یوگ اس وقت بنتا ہے راہو مارس کے کنجکشن کو، یعنی راہو اور مریخ جب واپس میں ملتے ہیں تو اس کو آپ لفظ پہ غور کریں. انگار یعنی انگارے کا مطلب جو جب آپ کولے کو سلگا لیتے ہیں، کوئلہ سرخ ہو جاتا ہے تو اس کو انگارہ بولتے ہیں چیز سے. اور راہو کیا ہوا ہے اور مارس کیا آگ ہے. تو جب دونوں کا کنجکشن ہوتا ہے آگ بھڑک پڑتی ہے. یہ چیزیں اب آگ جھڑپوں کی صورت میں، آگ جنگوں کی صورت میں، آگ سازشوں کی صورت میں، آگ جو قدرتی آفات کی صورت میں، چاہے وہ وبا کی صورت میں، کوئی بھی اس کی شیپ ہو سکتی ہے، ڈسٹرکٹیو انرجی کی کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے جس کے دنیا میں ایک بچال ہلچل آ سکتی ہے. اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے. تو یہ قدرتی آفات، زلزلے، طوفان، کچھ بھی بعید ہے. تو یہ پلانٹس کی موومنٹ جو اپریل میں جو ہے بڑی سینسٹیو ہے.
اور ہائی الرٹ ہم ظاہر کرتے ہیں, ریڈ الرٹ کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ چیز کنڈیشن ہونے کے میکسیمم امکانات ہیں. غیب کا علم خدا کی ذات کے پاس ہے, لیکن ایسا ہونے کے میکسیمم امکانات ہیں چیزیں. اچھا, تو یہ چیز, یہ جو پوزیشن ہے پلانٹس کی پوزیشن جو ہے, یہ تمام زوڈک سائن پہ افیکٹ کرے گی. تمام کوئی ٹاپ 3-4 نہیں اس میں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو کنجیکشن بن رہا ہے, راہو مارس کا کنجیکشن, سیٹرن مارس کا کنجیکشن بن رہا ہے, ہر زائچے میں بن رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی زائچہ, اب زائچے کو 12 گھر ہیں, کسی کے پہلے گھر میں بن رہا ہے, کسی کے دوسرے گھر میں, کسی کے تیسرے گھر میں, یعنی ہر روٹیشن کرتے تمام 12 بروج پہ افیکٹ آئے گا. تو جب 12 بروج سے جب افیکٹ آئے گا تو اس میں دیکھنے کہ کس گھر میں بن رہا ہے. جس گھر میں وہ اس گھر کے منصوبہ ڈسٹرب ہوں گے, اس گھر کے معاملات ڈسٹرب ہوں گے. اور اگر سب سے زیادہ ہائی لائٹ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر یہ انگارک یوگ اس شخص کے پیدائشی زائچے کے راہو یا مارس سے قریب ہو, یعنی ان ڈگریز پہ لگ رہا ہو, تو وہ اس کا ذائچہ بڑا سینسٹیو ہو سکتا ہے. اس وقت آپ نے تیز ڈرائیونگ نہیں کرنی, ریش ڈرائیونگ نہیں کرنی, تیز بولنا نہیں ہے, خاموشی اختیار کرنی. دوسرے الفاظ میں ہوگا چپ کا روزہ رکھیں. اچھا, یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بات کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں, اور بات کو ہم انالیسس کریں تو بات کچھ بھی نہیں نکلتی اس میں سے. یعنی یہ بعض اوقات یہ بھی معاملہ ہوگا کہ تم نے گھور کے کیوں دیکھا, تم نے مجھے دیکھا کیوں میری طرف. یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات کو ایسے بتنگڑ بنے گا, معاملات کو ہوگا پیچیدگی طرح ہوگا کہ انسان سوچ گے کہ یہ بات لڑنے کی تھی, جس کی سے قتل بھی ہوگا. گھروں میں بھی نا یہ چیزیں بن رہی ہیں, پہلے برداشت ہوتی تھی, آج کل کے دور میں برداشت بہت کم ہو گئی ہے. دیکھیں پلانٹری موومنٹس جو ہے نا, آپ ہر شخص کے, انسان کے ایرا پہ افیکٹ کرتی ہے. ہر شخص کے مزاج میں, کیفیات میں, کیونکہ میگنیٹک ویوز آ رہی ہیں نا, تو ہر شخص کے کیفیت میں, مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے. اب اگریشن آئے گا, غصہ آئے گا, لڑائی جھگڑا آئے گا, تو آپ اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو کثرت سے استغفار پڑھیں اور خاموشی اختیار کریں. دیکھیں آپ, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مرکری کی ریٹروکیشن ہے, ریٹروکیشن کی وجہ سے انسان کے ذہن میں تصب پیدا ہوتا ہے, نیگیٹو خیالات پیدا ہوتے ہیں, پچھلی ماضی کی باتیں یاد آتی ہیں, انسان کے بدلے لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, انگزائٹی پیدا ہوتی ہے. اور جب یہ کنجیکشن بنے گا مارس سیٹرن کا اور یہ راہو مارس کا, تو وہ اس چیز کو فلو کر دے گا, اس کو بڑھا دے گا, اس کو ایگزیکیوٹ کروا دے گا. اچھا, اگر میں کنٹریز کی بات کروں تو انگارک یوگ جب لگے گا 25 اپریل آپ کہہ رہے ہیں, آگے ایونٹ وہی آ رہا ہے 25 اپریل کا. یہ جو سرخ گائیں ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ کیا ایونٹ اسی اپریل میں ہوگا؟ دیکھیں یہودیوں کی جو اسٹرولوجیکل کیلکولیشن بہت زیادہ ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 2000 سال سے تلاش میں لگے ہوئے ہیں, اور اس گائے کی. آپ قدرتی ایونٹ بھی دیکھیں کہ کیسے بن رہے ہیں. مارس سیٹرن کے کنجیکشن بن رہا ہے, راہو مارس کے کنجیکشن بن رہا ہے, انگارک یوگ بن رہا ہے. تو یہ ایونٹ سے اب مارس کا تعلق ہے کس سرخ چیزوں سے, اس گائے کا تعلق بھی سرخ چیز سے, مریخ سے تعلق ہے. آپ دیکھیں مریخ کی طاقت کو, جب راہو کے ساتھ ملے گا, اس کی انرجی بوسٹ ہو جائے گی, انگارک یوگ بنے گا, اس وقت انہوں نے اس کو ذبح کرنا ہے. یعنی اس وقت انہوں نے رسومات ادا کرنی ہے, اپنی اوکلٹس جو رسومات ادا کرنی ہے, اور اس رسومات کے بعد جو اس کے آپ دیکھیں ڈسٹرکشن بھی پیدا ہونا شروع, پہلے ماحول پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ مارس راہو کنجیکشن کی وجہ سے دنیا میں اگریشن پیدا ہو گیا. اسرائیل نے ایران پہ سفارخانے پہ حملہ کیا, ان کے لوگوں کو شہید کر دیا. اب ایران بھی اس کا رد عمل کرے گا, اس طرح کے معاملات پیدا ہوں گے. اور یہ ان کا ہے کہ پوری دنیا میں, پوری اس میں حجانیت پیدا کی جائے, اور مسلمان اور اسرائیل کا ٹکراؤ زیادہ سے زیادہ ہو سکے, اور انہیں بہانہ مل سکے یا ان کو وجوہات مل سکیں کہ اس وجہ سے ہم نے حملہ کیا, اور اس وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پہ اپنا ٹیمپل تعمیر کر سکے. نعوذ باللہ کہیں گے مسجد اقصیٰ آپ کو لگتا ہے کہ شہید ہوگی؟ دیکھیں کوئی یہودیوں کی میکسیم پلاننگ ہے, غیب کا علم تو خدا کے پاس ہے, لیکن یہ جو حالات اور پلانٹری پوزیشن نظر آتی ہے اس میں یہ امکان ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے, سب سے بڑا یہ ہے مسئلہ کہ مسلمانوں میں یکجہتی نہیں ہے. آپ دیکھیں قوموں میں یکجہتی ہوگی تو کوئی رد عمل پیش کرے گا نا سلسلے سے, تو رد عمل پیش کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو ختم کرتے جا رہی چیزیں. اور جو طیب اردگان کو بھی انہوں نے سیاسی سازش کر کے ہرا دیا, اور اس کی وجہ سے بھی وہ پولیٹیکل طور پہ بھی ویک ہو چکا ہے سلسلہ. تو وہ وہاں سے بھی رد عمل آنا تھا. اور دوسرے اور عرب ممالک کے تو میں کہہ ہی نہیں سکتا, عرب ممالک سے تو کوئی رد عمل کی مجھے گنجائش ہی نہیں ہے, کیونکہ عرب ممالک تو آٹومیٹکلی ان کے رنگ میں رنگیں گے اس سلسلے سے. ٹھیک ہے, تو رد عمل کس نے پیش کرنا ہے؟ پاکستان اپنے اقتصادی مسائل سے نہیں نکل پا رہا,
اور دوسرے ممالک اپنے اپنے جنگوں میں اپنے مسائل کا اپنے کشیدگی کا شکار ہیں. تو جب کسی چیز کا رد عمل نہیں آئے گا تو پھر وہ چیز رک نہیں سکتی اس لحاظ سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ مجھے تو یہودی اپنے مقاصد میں کامیاب نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات میں صداقت نہ ہو, یعنی میری دعا یہ کہ ایسا نہ ہو. آپ کو اسٹرالوجیکل ڈیٹ نظر آتی ہے کوئی جس میں یہ پلی دیں گے لال گائیں؟ دیکھیں یہ راہو مارچ کی جو کنجکشن بن رہی ہے 25 تاریخ سے اس کی اوپننگ بن رہی ہے, 25 اپریل کو. 25 اپریل سے اس کی شروعات ہو رہی ہے. اب 25 سے لے کے اب یہ ان کی مذہبی رسومات کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب یہ سیٹرن مارچ کا کنجکشن بنے اس دن پہ یہ بلی کرے, یا راہو مارچ کی کنجکشن کی وجہ سے 25 اپریل کو جب ڈیٹ بن رہی اس لیے یہ بلی کر سکتا ہے. اچھا, یعنی 25 اپریل کے آس پاس یہ کام ہو سکتا ہے سلسلہ. دیکھیں یہ خفیہ رسومات ہیں, یا نظر بھی آئے گا تو وہ اتنا جو نظر آئے گا وہ اصل حقیقت نہیں ہوگی, اس کے پیچھے بھی کئی ان کی مذہبی رسومات ہوگی. اچھا, انہوں نے خالی گائے کی قربانی نہیں دینی بلکہ اس کو جلانا, اس کی ہڈیوں کو جلانا, اس سے غسل کرنا ہے. اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ اس کو جلا کے جب ہڈیوں سے غسل کریں گے تو پھر وہ پوتر ہوں گے, یعنی صاف ہوں گے, پاکیزہ ہوں گے. جو دنیا میں یہ نیگیٹیوٹی پھیلا, یعنی کہ وہ حالانکہ نیگیٹیوٹی سے زیادہ خود ہو زیادہ پھیلا رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو پوتر کریں گے, یعنی کہ صاف پاکیزہ کریں گے. اس کے بعد وہ ٹیمپل کی بنیاد رکھ سکیں گے سلسلہ, اور وہاں سے دجال کا پھر وجود آئے گا. پھر دجال کب تک آئے گا آپ کی کیلکولیشن کے حساب سے؟ دیکھیں غیب کا علم تو خدا کے پاس ہے, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ یہ جو 2024 25 26 یہ 3 سال جو بڑے سینسٹیو ہیں اس لحاظ سے, اس ایشو کے لحاظ سے, کیونکہ یہ رسومات جو ہیں کہ قرب قیامت کو ظاہر کرتی ہیں. یہ لال گائے کی سورہ بقرہ میں بھی, قرآن میں بھی اس کا واضح اشارہ ہے سلسلہ, اور یہودی کی جو مذہبی کتابیں اس میں بھی واضح اشارہ ہے اس میں کہ یہ اس طرح کی لوازمات, اس کی رسومات پوری کریں گے تو پھر وہ آپ اس چیز کو اپنی ٹیمپل کو پورا کر سکتے ہیں. اور جب ٹیمپل بنے گا تو اس میں سے وہ دجال کی کنڈیشن آ سکتی ہے. موجودہ حالات و تناظر کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر دجال کی جو شیپ جو قرآن میں بتائی ہے کہ مخصوص کی ایک مانگ ہوگی اور دوسرے ایسے معاملات ہوں گے, اس کے چہرے, اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اور لوگ اس کے اوپر انوالو بھی ہو جائیں گے, ایمان بھی لیں گے. ایمان بھی لیں گے. دیکھیں مسلمانوں کا تو آلریڈی ہی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمان خطرے میں ہے اور زوال کا بھی شکار ہیں ہم اسی سے. تو آج کل جو دجال کی جو نئی جو افیکٹ آ سکتا ہے وہ 5th جنریشن کی صورت میں آ سکتا ہے. 5th جنریشن سے ہم سب لوگ قابو میں آئے ہیں, اور قابو کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی جو اثرات کے تحت ان کی جو اثر کو جلد قبول کر رہے ہیں. وہ اثر کس طرح آ رہا ہے؟ سوشل میڈیا, دوسرے میڈیم کے ذریعے آ رہا ہے, اور ہماری برین واشنگ ہو رہی ہے. اب ہمارے نزدیک ہمارے فلسطین بھائی بھی مر رہے ہیں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا. ہم اپنی جنگ میں, اپنی زندگی میں مگن ہیں, ہم اپنا مگن کر دیا گیا نا, بجلی کے بل, گیس کے بل, اس میں بندہ پھنسا رہا ہے, وہاں سے کیسے نکلے؟ میری بات سنیں, بجلی کے بل آ رہے ہیں تو آج آپ ابھی چلے جائیں میرے ساتھ گاڑی پہ چلیں, KFC بھرا پڑا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ زیادتی ہے. وہ جو کوکا کولا, ہر دکان پہ لوگ کوکا کولا پی رہے ہوں گے, وہ بھی تو لوگ ہیں نا سلسلہ چیز ہے. وہ کہاں سے آئے سلسلہ؟ وہ بھی ہم میں سے ہی ہے نا سلسلہ. بالکل سر ایسے ہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تصویر کے تمام رخ دیکھنے چاہیے, دو بھی نہیں بلکہ تمام رخ دیکھنے چاہیے, اور جس چیز میں ہم روک سکتے ہیں ان کو بھی نہیں روک پا رہے. اچھا, 25 اپریل کو جب یہ انگارک روگ لگ جائے گا, اس کے بعد سے کون سی کنٹریز ہیں جن میں آپ دیکھ رہے ہیں پرابلمز, قدرتی آفات اور جنگیں؟ دیکھیں سب سے زیادہ افیکٹ آئے گا, ایک تو سولر کا افیکٹ آئے گا سب سے امریکہ کی طرف سے, ٹھیک ہے, آفٹر افیکٹ ہے, وہاں پہ سول وار ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, امریکہ میں, ہاں امریکہ کی طرف, یورپین کنٹریز کی طرف یہ زیادہ, کیونکہ اس کے ساتھ شمس کے گرہن کے بھی افیکٹ آئیں گے اس ملکوں پہ, ٹھیک ہے. قدرتی ڈیزاسٹر آ سکتے ہیں, آفات آ سکتی ہیں, وبا کی صورت میں زلزلے آ سکتے ہیں, چیزیں اس طرف بھی زیادہ افیکٹ آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ساری آپ کو نظر آئیں گی جیسے جیسے ٹائم گزرے گا, یہ چیزوں پہ افیکٹ آئے گا. تو اور اس کے ساتھ بڑا یہ سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر وغیرہ, دوسرے ملٹی نیشنل جو کمپنی سوشل میڈیا, ان اور اسٹاک کے معاملوں اس میں بھی بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے. اچھا, اس کے افیکٹ بھی آ سکتے ہیں. پھر یہ جو گرہن کے بعد اور یہ کی جو گرہن دوش بنیں گے اور یہ گارگ یوگ بنیں گے, مطلب جو جابس کر رہے ہیں لوگ, ان کی جابس بھی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ڈاؤن سائز کر سکتے ہیں, اپنے امپلائز کو نکال سکتے ہیں, اور یہ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, کیونکہ اکنامیکل ڈیزاسٹر آئے گا. اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے اس کو کور کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ڈاؤن سائز کریں. مطلب جتنے بھی بروج ہیں, یہ جو انگارک یوگ کے بعد ڈرائیونگ جو ہے ایک تو سیف طریقے سے کریں, ڈرائیونگ کرتے ہوئے چوکس رہیں, احتیاط کریں بہت زیادہ. اور یہ جو فیکٹس ہیں جیسے آصف اشفاق پچھلے یہ جو رمضان گزرا ہے, اس میں اس کو وہ گردن مطلب کہ کٹی ہے, تو یہ بھی معاملات اس کے فیکٹس میں بالکل یہی ہے. دیکھیں یہ ٹینڈنسیز بن رہی ہے. آپ کو جب کسی واقعے نے ہونا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے محرکات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. اب محرکات میں یہ دیکھیں کہ یہ جو دور کا گلے سے کٹنا چیز ہے,
یہ بھی جو کٹنے کا کام ہے وہ تلوار کا کام ہوتا ہے, یعنی وہ مارس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, خون کا نکلنا مارس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ ساری انرجی جو ہے ڈسٹرکٹیو انرجی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ ان ایزی ماحول رہے گا, انکمفرٹیبل ماحول رہے گا, اور اس میں ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس واقعات ہوں گے سارے. بالکل ایسا ہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. سب کو جتنے بھی لوگ ہیں دعا ضرور کریں. ناظرین دیکھیں, مقصد ڈرانا نہیں ہے, بتانا ہے تاکہ آپ احتیاط کر سکیں, کیونکہ ہر اسٹرالوجر اس ٹائم یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جی اس طرح کے یوگ بن رہے ہیں. اب 25 اپریل کو دیکھتے ہیں کہ کون سا انگارک یوگ ایسا بن رہا ہے جس کی وجہ سے معاملات میں ڈسٹربنس ہے. آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ٹریولنگ میں اور دوسری چیزوں میں. بس اپنے آپ کو چوکس رکھنا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہیں, ہمارا ایمان بھی ہے. اور باقی سر آپ کی جگہ سے کوئی سوالات بھی ہیں؟ پریویس پروگرام جو آپ کے ساتھ کیا تھا تو اس میں لوگوں نے سوال کیے تھے. اچھا جی, میرے بیٹے کا نام اسرار احمد ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے 1/8/1990 ہے, نہ نوکری ہے نہ شادی ہو رہی ہے, کشمیر انڈیا سے ہے, مدر کا نام شہینہ ہے. دیکھیں ان کی پیرنٹل پوزیشن تھوڑی سی ویک ہے, اس لحاظ سے پیدائشی جانچے میں ویک ہے. اور دیکھیں ایسے بزائچے ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات کچھ جاب ملتی ہے, یا بعض اوقات پھر جاب ملنے کے بعد کچھ جاب ختم ہو جاتی ہے, یعنی اتار چڑھاؤ کی پوزیشن رہتی ہے. ٹائم اچھا سٹارٹ کب سے ہوگا ان کا؟ اس میں یہ کہ 2025 میں آپ ریمیڈیز لے لیجیے گا میرے سے, میں ریمیڈیز کو کال کر کے ریمیڈیز لے لیجیے گا. ان ریمیڈیز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ معاملات میں آسانی پیدا ہو جائیں گے. نیکسٹ ہے وجیہہ راشد, ڈیٹ آف برتھ ہے 21 جولائی 1990, مدر کا نام عائشہ سنوبر ہے. میرے پاس دولت آنے کے چانسز ہیں وجیہ کے لحاظ سے جو ہے وینس کا بہتر ہے, دولت آنے کے چانسز ہیں. ایک تھوڑی سی ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی سلسلہ. اور جو میں نے لوات العصمت بتائی ہیں پچھلی ویڈیوز میں, اس میں شیف زورہ کی لوات العصمت استعمال کریں تو مولا دولت ترقی کامیابی کے لیے آسانی پیدا. بالکل اس چینل پہ ہے شرف زورہ یا وظائف سے معجزات, جو میرا چینل ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے. وظائف سے معجزات فلک لکھیں گے تو آ جائے گا انشاءاللہ. صوبیہ, مدر کا نام ہے صفیہ بیگم, گھر کے حالات بہت خراب ہیں, حالات کب ٹھیک ہوں گے, گھر گاڑی کب تک ملے گی؟ دیکھیں یہ تو ہم اسی ویڈیو کو ڈسکس کر رہے تھے, اسی پوائنٹ کی شرف زورہ کا. تو شرف زورہ کا ٹائم ہے, اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. 2024 کا ٹائم ہے شرف زورہ کا, اور ویڈیو میں ڈیٹیل بتائی ہے. جو لوگ اپنا گاڑی بینک بیلنس یا سارے مسائل چاہتے ہیں ان کے لیے گولڈن ٹائم ہے, اور وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پلیز say something for my husband relationship. My mother name is Razia. I am Kiran. دیکھیں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ کے لیے بہتر ٹائم ہے شرف زورہ کا, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا کو وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا ودودوں کا وظیفہ پڑھیں, میٹھی چینی پہ دم کر کے کھلائیں. ہسبینڈ وائف دونوں استعمال کریں تو انشاءاللہ معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے گی. ولید عبداللہ, مدر کا نام والدہ ممتاز, 3/11/2001, ہیلتھ ایشو بہت ہیں بھائی, اس بارے میں بتا دیں. ہیلتھ ایشوز کو ریکور کرنے کے لیے یہ 7 سلاموں کی تسبیح پڑھیں. اس کے علاوہ لوہے شفا بنائی جاتی ہے, وہ استعمال کریں. اس کو آب زمزم کے پانی میں استعمال کریں تو انشاءاللہ صحت و شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم, میری شادی 20 جون 2021 میں ہوئی تھی, میری اب تک اولاد نہیں ہے. میرا نام منزہ ہے, میری امی کا نام سمینہ ہے, اور ہسبینڈ کا نام احسان احمد ہے. کیا ہماری اولاد ہوگی, کب؟ انشاءاللہ. اس میں یہ ہے کہ شرف قمر کا خاص وقت ہے, اپریل میں 8-9 تاریخ کو خاص وقت ہے. اس میں اولاد نرینہ کے لیے نقوش تیار کی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو منگوا لیں تو انشاءاللہ معاملات میں آسانی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. احتشام, والدہ کا نام شازیہ, ڈیٹ آف برتھ ہے 18/1999, اسٹوڈنٹ ہوں, جاب بھی کرتا ہوں. کیریئر کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں, ابروڈ سیٹل ہونا چاہوں گا, اس کے بارے میں بتا دیں. احتشام پوچھ رہے ہیں. احتشام کے حوالے سے یہ ہے کہ کو تھوڑی سی ایکسٹرا ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی. کزائچہ میں نے دیکھا تھا, اور اس میں ہارڈ ورکنگ کریں, اور 2025 میں ان کے لیے اپرچونیٹی بنے گی سفر کے لحاظ سے. اس کے لیے مزید اگر سفر میں ترقی کامیابی جاتے ہیں تو خصوصی طور پر ہم لوگ سفر تیار کرتے ہیں, وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ معاملات میں آسانی. علی شان, ڈیٹ آف برتھ 30 جولائی 95, 2024 کے لیے کیسا ہوگا؟ 2024 ان کے لیے مکس رزلٹ کے لیے اتار چڑھاؤ کی کیفیت نظر آتی ہے, اور اپنا خصوصی اسم اعظم پڑھ لیں یا اللہ یا رحمان رحیم, تو انشاءاللہ معاملات میں بہتر. ٹھیک ہے. تسمیہ نام ہے, ایج 32 ہے, والدہ کا نام فریدہ سلطانہ ہے, ڈیٹ آف برتھ 21 دسمبر 91, شادی نہیں ہو رہی, کب تک معاملات ہوں گے؟ ان کا سچے دیکھا تھا, اس میں منگل یوگ بن رہا ہے, منگلیش اثرات ہیں. اس کے لیے ایک ہے کہ ہر منگل دن گوشت کا صدقہ کریں, اور گوشت کو ہلدی لگا کے چیلکموں کو ڈالیں تو انشاءاللہ معاملات میں آسانی پیدا ہو. زبردست ہو گیا. میری سسٹر کا نام مہرونسا ہے, 18/4/92, ہسبینڈ کا نام نعمان ہے. نعمان نے بہت تنگ کیا ہوا ہے, ایک ڈیورس دے دی ہے, کیا ان کے ساتھ صحیح رہے گا یا فیصلہ ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر ڈیورس دے دی تو پھر تو کوئی حل نہیں. ایک ڈیورس ہوئی ہے, ایک ڈیورس دی ہے, ہاں ایک دی ہے, 2 ہیں باقی. 2 ہیں ابھی سے.
دیکھیں ان کے جو میں نے زائچے کی کمپیٹیٹو چیک کی اس میں اتار چڑھاؤ کی پوزیشن رہے گی کسی طرح. اگر تو یہ چپ کا روزہ رکھ سکتی ہیں پھر تو ان کا نظام چل سکتا ہے, ادروائز جو ہے اتار چڑھاؤ کی پوزیشن چلے گی. دوسرا یہ کہ ریمیڈی کے لحاظ سے یہ جو شرف زورہ کی ریمیڈی کر لیں, الوات الاسمت جو ہے میاں بیوی کے تعلقات بہتر کرنے کے استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ معاملہ. ٹھیک ہے. عمر نام کا زوڈیک سائن کون سا ہے, 2024 کیسا رہے گا؟ عمر نام کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ عین کے لحاظ سے برج حمل بنتا ہے اور سیارہ مریخ بنتا ہے, اور باقی یہ کہ اپنی پیدائشی زائچے کی کنڈلی بنانا چاہیں تو یہ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں, پورا آپ کا انالیسس ہو جائے گا. دوسرا کہ اگر آپ زوڈک سائن میں آپ کو بتا دیا حمل اور سیارہ مریخ ہے آپ کا, 2024 سے آپ کے لیے بہتر ہے. نام کے حوالے سے بتا رہا ہوں ان چیزیں, نام کے حوالے سے بہتر ہے. اگر جنم کنڈلی بنائیں گے اس میں دشا انتر دشا پوری تفصیلات دیکھنی پڑتی ہیں, وہ اپنا تجزیہ کروا کے پورا انالیسس کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عائشہ خالد, والدہ کا نام جمیلہ ہے, 9493, پیسوں کے معاملہ ڈسٹرب ہیں, اس حوالے سے بتا دیں. مالی طور پہ ان کے معاملات میں تھوڑا سا ویک ہے, کیونکہ جو مال و دولت کا ستارہ ہے وہ تھوڑا سا زائچے میں ویک ہے. اس کے لیے کہ ایک ریمیڈی کر لیں کہ ہر جو جمعے والے دن جو ہے نا سفید چینی کا صدقہ کریں گے. سفید چینی سر سے وار کے اول خدوش پڑھ کے یا کافی یا غنیوں کا ورد کرتے کرتے چینٹیوں کو ڈالیں تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نفیسہ بی بی نام ہے, زندگی میں بہت مشکلات ہے, 15 اکتوبر 1982 ڈیٹ آف برتھ. دیکھیں مشکلات تو سب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, لیکن اس کو سارٹ آؤٹ کر کے اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کا طریقہ آنا چاہیے. اور اس کے لیے آپ اپنے زائچے کی کنسلٹیشن لے سکتے ہیں, پورا آپ کا انالیسس نکل آئے گا. فوری طور پہ جو آپ یہ کر سکتے ہیں استغفار کی تسبیح کی پڑھا کریں اور کثرت سے استغفار کیا کریں, انشاءاللہ معاملات میں آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ شامی صاحب. کوشچن تو بہت زیادہ ہیں لوگوں کے, لیکن کچھ ٹائم کا بھی ہم نے دیکھنا ہے. باقی نیکسٹ ولاگ کا ویٹ کریں. آپ سب کے سوالات میرے پاس ہیں, کمنٹس میں آئے ہوئے ہیں, آپ کو اگلے ولاگ میں جواب دیں گے جو ان کے ساتھ ہم کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ